پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اسلامک کنٹینٹ دوست۔ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جس میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آخر مسجد مومنوں کے لیے بد دعا کیوں کرتی ہے، مسجد بستی والوں کی تباہی کی دعا کیوں کرتی ہے۔ ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ نے آج تک مسجد کے بارے میں صرف یہ سنا ہوگا کہ بندہ جب مسجد جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے، اللہ کی جانب سے اس پر رحمت و انوار کی بارشیں ہوا کرتی ہیں۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جب بندہ مسجد کے لیے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور آپ نے مسجد کے بارے میں بے شمار فضیلتیں سماعت کی ہوں گی، اور آپ نے یہ سن رکھا ہوگا کہ مسجد میں جانے والا ہر سانس کے بدلے نیکیاں پاتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کچھ حالتیں وہ ہوتی ہیں کہ مسجد کبھی کبھی اپنی قوم کے لیے، مسجد کبھی کبھی اپنے مقتدیوں کے لیے بد دعائیں بھی کرنا شروع کر دیتی ہے، اور کبھی کبھی اسی بستی میں رہنے والوں کے لیے وہ مسجد بد دعا اور ہلاکت کی دعائیں کرنے لگتی ہے۔ تو پیارے ناظرین، بنے رہیں ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسجد کن حالتوں میں اپنی بستی والوں کے لیے تباہی کی دعا کرتی ہے۔ تو عزیزان محترم، بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک کنٹینٹ دوست کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ایک نایاب معلومات آپ کو ہو سکے۔ تو پیارے ناظرین، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے ایک بندے کا کسی گاؤں سے گزر ہوا، وہاں ایک خستہ اور خراب مسجد دیکھی، اسی میں اس نے قیام کیا۔ رات کے وقت کیا سنتا ہے کہ مسجد پکار رہی ہے، الہی اس گاؤں کو برباد کر دے، جیسے ان لوگوں نے مجھے برباد اور بے آباد کر رکھا ہے۔ صبح کے وقت اس نے گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا اور رات کا ماجرا سنایا اور وہاں سے چلتا بنا۔ کچھ مدت بعد کسی بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا مسجد کی حالت بہت اچھی ہے، ساز و سامان موجود ہے۔ رات کو وہاں قیام کیا، مگر پہلے کی طرح مسجد دعا کر رہی ہے، الہی اس گاؤں کو تباہ و برباد کر دے، کیونکہ ان لوگوں نے مجھے غیر آباد کر رکھا ہے۔ وہ بزرگ مسجد سے مخاطب ہوا، اب تیری حالت درست ہے، خوبصورتی بڑھ چکی ہے، پھر تو ایسے کیوں دعا کر رہی ہے؟ آواز آئی، یہ لوگ مجھے درست کر کے خود گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور میری طرف نہیں آتے۔ اللہ کے بندے نے لوگوں کو جمع کیا اور رات کا قصہ سنایا۔ اس کے بعد گاؤں والے مسجد میں آنے لگے۔ پھر اسی شب آواز سنائی دی، الہی ان لوگوں کو تو آباد اور شاد رکھ، جیسے انہوں نے مجھے آباد کر رکھا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ! کیا بات ہے کہ مقتدی جب مسجد کے اندر آتے ہیں تو مسجد بھی اپنے نمازیوں کے لیے دعائیں کرتی ہے، اور جب مقتدی نماز پڑھنے والے مومنین مسجد کے اندر آنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ مسجد ان کے لیے ہلاکت کی دعائیں کرنے لگتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ مومنین اس بات پر دھیان دیں کہ صرف مسجدوں کو سجانے سے کچھ نہیں ہونے والا، بڑی بڑی مسجدیں بنانے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ عزیزان محترم، جب تک مسجد کے اندر نمازی نہ ہو تب تک مسجدیں آباد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، ورنہ تو یہی مسجدیں ہمارے لیے ہلاکت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اس لیے پیارے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدیں جیسے بڑی بڑی بناتے ہیں ویسے ہمیں نمازی بھی بڑے بننا چاہیے۔ اور عزیزان محترم سنیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسجد تو وہی تعمیر کریں گے جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ دن ایسا ہے کہ اس کے بعد رات نہیں، اور وہ ایسا طویل دن ہوگا کہ جس کی مدت 50,000 سال کے برابر ہے، لیکن یہ طوالت جو بروں کے لیے ہوگی، نیکوکار حضرات کے لیے یہ محض نماز کے وقت جتنی ہی محسوس ہوگی۔ روز قیامت پوچھا جائے گا، تم باوجود ایماندار کہلانے کے میری مسجد میں تعمیر کیوں نہیں کرتے تھے؟ یعنی مسجد میں آ کر باجماعت نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا، گویا کہ نماز ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ پیارے ناظرین، آپ نے اس سے یہ بات تو سمجھ لی ہوگی کہ مسجدوں کو سجانا اور مسجدوں کی اصل تعمیر نمازیوں کی تعداد سے ہے، نہ کہ مسجدوں کے اندر اے سی فریج لگانے سے
آج کل ہمارے مسلمان بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسجدوں کے اندر اے سی لگا دیں، مسجدوں کے اندر بڑی بڑی لائٹیں لگا دیں اور مسجدوں کو چمکا دیں، یہی مسجد کا آباد کرنا ہے۔ ہرگز نہیں، یہ نہایت غلط فہمی ہے۔ مسجد کا آباد کرنا یہ نہیں ہے کہ مسجد کے اندر اے سی لگا دی جائے، مسجد کا آباد کرنا یہ نہیں ہے کہ مسجد کے اندر بڑی بڑی لائٹیں لگا دی جائیں، بلکہ مسجد کا آباد کرنا یہ ہے کہ مسجد چاہے کچی ہو لیکن نمازی پکے ہوں۔ مسجد کا آباد کرنا یہ ہے کہ جیسے ہی اذان کی آواز سنائی دے فوراً مسلمان اپنے بستر سے اٹھ کھڑا ہو اور مسجد کی طرف روانہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تعالیٰ ہم سب کو نماز 5 وقتہ کا ذوق و شوق نصیب فرمائے۔ تمام ناظرین ایک مرتبہ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں، ہو سکتا ہے کس کی آمین